یتیم اور غریبوں کی مدد نہیں ہو پاتی ہے، جب مانگنے کے لیے آتا ہے 2-4 مرتبہ اس کو دھکے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں تلاش کرو، یتیم اور غریبوں کو تلاش کرو اپنے یہاں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو رات کی تاریکی میں جا کر کے دے کر کے آؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کس نے دیا، اور دینے والے کو بس پتہ چلے ہم نے اس کو دیا ہے، اب دے کر کے جائیے، اور لینے والے کو پتہ نہ چلے کس نے ہم کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں کسی غریب کی مدد کرنے والا کئی مرتبہ اس کو باقاعدہ کہتے رہتا ہے اور احسان جتلاتے رہتا ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا۔ تصور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آج کسی کو دیتا تو بڑا احسان اپنے آپ کے اوپر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان اس بندے کے اوپر میں نے کیا ہے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ہاں ہوا دی اس کے لیے کچھ نہیں مانگا، زندگی دی کچھ نہیں مانگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر دیا کچھ نہیں مانگا، یہ ہاتھ دیا کچھ نہیں مانگا، یہ آنکھیں دی کچھ نہیں مانگا، یہ جسم دیا کچھ نہیں مانگا، بس مانگا تو یہ مانگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لیکن بس تم اتنا کرو کہ یہ پیشانے میرے علاوہ کسی اور کے اوپر، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی اور کے سامنے ٹیک مت لگاؤ۔ مانگا تو صرف اتنا مانگا۔ تصور کیجئے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا اور پانچواں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تم نے سنا، سیکھا، پڑھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تقریر جلسوں میں جاتے تھے، تنپنیا کے اندر بھی گئے، حاجی پور میں بھی گئے، ہاں کٹیہار پورنیا کے کئی جگہوں پہ تم گئے اور کئی جلسوں میں تم نے سنا، کئی مسجدوں کے اندر کئی بڑے بڑے عالموں کی تقریریں تم نے سنی، کتنا عمل کیا بتاؤ۔ ارے مولوی صاحب عمل کرنا میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو حاجیوں کا کام ہے، یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کا کام ہے۔ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے نماز تھوڑی ہے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت تھوڑی ہے۔ ہم تو مولوی صاحب بس انجوائے کرنے کے لیے جلسے میں آتے تھے، ہم نے تو تقریریں تو سنی، عمل ہم کاہے کریں گے مولوی صاحب؟ آپ عمل کیجئے، یہ مدرسہ میں پڑھنے والا یہ لڑکا سب یہ عمل کرے گا، اور مدرسہ میں بنات میں پڑھنے والی لڑکیاں عمل کریں گی۔ ہم تو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم مستی کریں، چلو ہم انجوائے کریں، چلو ہم سلمان کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم شاہ رخ کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم عامر کے راستے پہ چلتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بتایا گیا، نمونہ بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا۔ میرے بھائیوں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مدرسوں میں پڑھے وہی نماز پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اسکول میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، مدرسے میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ مارے تو مار، نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج لگتا ہے یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے کے لیے سب نماز معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے جلسوں میں آتے ہو، سنتے ہو، عمل کتنا کیا، یہ سوال ہوگا۔ میدان محشر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے آدمی وہ سورج کی روشنی میں اور گرمی میں حالت کیا ہوگی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا گرمی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، انسان کے جسم سے اتنے زیادہ پسینے نکلیں گے، اور جو جیسا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اس کا وہ ویسا ہی پسینہ نکلے گا۔ کوئی اپنے پسینے سے ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی اتنا ڈینجر منظر ہوگا میدان محشر کا؟ ہاں او میرے صحابی اتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ سایہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور تن پنیا کے لوگوں اب میں تم سے سوال کروں گا، اب یہی 7 سوالات تم سے ہوں گے، کیا وہ اس خوش نصیب لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سایہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس میدان محشر کا وہ ڈینجر منظر سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اور میری بہنوں سنو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھو وہ 7 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، جس کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نبی اکرم کے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے، امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ جس گاؤں اور سماج کا جو مکھیا ہوگا اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو اس کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو بھی وہ سایہ دیا جائے گا۔ آج انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، انصاف کا جنازہ، پیسہ دے دو وہ آپ کی طرف مکھیا بھی پلٹ گیا، بڑکا آدمی بھی کتنا بڑا پیسہ والا اس کو بھی دے دو، انصاف کا جنازہ ختم۔ ہاں کچھ نہیں، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم سے صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی تھی، اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ ہے اور یہ فلاں قبیلے کے رہنے والی عورت ہے، اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے، عورت ہے، لیڈی ہے، اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ لے لیا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو یہی کیا کرتے تھے، اگر کوئی غریب آدمی غلط کام کرے تو قانون نافذ کر دیا جاتا تھا، اور کوئی آدمی امیر آدمی کرتا تھا تو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی لسرقت یدہا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، لوگوں کو پنچ جب چنا جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے، کوئی آدمی مظلوم عورت اور غریب آدمی کسی کو بلاتا تو اس کے سپورٹ میں فیصلہ سناتا، جو امیر آدمی ہے چائے پلا دیا، ایک چائے میں بکنے والا آج کا مسلمان موجود ہے، چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنے لگا، کافی پلا دیا آپ کی طرفداری میں بولنے لگا، کھانا کھلا دیا، ایک لفافہ دے دیا آپ کی طرف بولنے لگا۔ اور انصاف کا جنازہ نکالنے والوں کبھی کبھی میدان محشر کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو، اور اگر سایہ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اگر تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے تو میرے بھائیو انصاف کرنا، انصاف کا جنازہ مت نکالنا، اور غریب کے اوپر، غریب ہو امیر ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تم انصاف کا فیصلہ کرو۔ انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو میدان محشر میں وہ سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، امام ہوگا۔ بہت سے امام ہوتا ہے جمعے کے خطبہ میں کھڑا ہوا، امیر آدمی کوئی غلط کرتا کچھ بولتا ہی نہیں، غریب آدمی داڑا در، امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے۔ کون کا امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا گھر چلایا ہو، ایسا تھوڑی ہے۔ کورونا کے اندر میں نے دیکھا 2 سال تک اسی کے گاؤں کا مولوی چندہ لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے،
اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا، فلاں جگہ امامت کرتا تھا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کر کے 5-10 ہزار روپیہ دے دو۔ میرے بھائی جب کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی لکیر کا فقیر ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو تو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے، یہ چودھری ہے، یہ مکھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، یہ خود لکیر کا فقیر ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیو آپ حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن وہ سایہ اس کو ملے گا، اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور انصاف کی بات بولنے والا ہوگا۔ ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ تو آپ بتائیے کتنے لوگ انصاف کرنے والے اپنے آپ کو جھانک لیجئے۔